اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک MCN بزنس گروپ، جاں نثار الطاف حسین، جاں نثار پاک ISI، جاں نثار پاک آرمی، جاں نثار پاک رینجر، جاں نثار پاک پولیس، CEO MCN نیوز HD ویب TV پاکستان، خادم ملت خاک صاحب فکری اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ۔ مفکر ملت مولانا سید شہاب الدین یداللہ MCN سانگڑ ہاؤس، نہاد محمد ٹاؤن بفر زون، کراچی سے تمام اہل وطن، بیرون ملک مقیم اوورسیز پاکستانیوں، شہر قائد کراچی کے باسیوں، بزنس کمیونٹی، خاص طور سے دائرہ میدویہ برادری، عباسی برادری، کروڑا عباسی برادری سے مخاطب ہے، آپ سب کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ آج بڑا ایک اہم لیٹر ہم نے IG سندھ جاوید عالم اوڈو صاحب کو ریسیو کروایا، اس کا متن آپ لوگوں کے پیش خدمت ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک جو انٹرنیشنل لیول پر مذہبی دہشت گردوں سے کس طرح نفذ آزما ہے اور اب تک وہ کیا کچھ کر چکی ہے اور اس میں کیا کچھ اسے کامیابی ملی ہے اور آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ متن آپ کو انشاءاللہ تعالی باخبر رکھے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ کارروائی ہم نے اپنے باس چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان عاصم منیر صاحب، کور کمانڈر کراچی، وزیر داخلہ سمیت تمام اہم شخصیات کو اس کی کاپی انشاءاللہ تعالی کل بذریعہ رجسٹری پاکستان پوسٹ ارسال کر دی جائے گی، تاکہ جو ہماری جدوجہد کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہے اس پر پیش رفت ہو اور یہ انٹرنیشنل دہشت گرد قانون کی گرفت میں آئے۔ کم از کم ایسا ضرور ہو کہ وہ جو جعلی قاتلانہ حملہ کا ڈرافٹ سین ہو چکا ہے، جس سے محسن ایڈوکیٹ اپنے پیسے کے بلبوتے پر اس فائل کو آگے پیچھے کر رہا ہے تاکہ میں سزا سے بچ جاؤں، تو میری اوڈو صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ کے پاس آج ریسیو ہو گیا تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ہماری بات پہ کان نہ دھریں، اس میں ٹائم لگ جائے گا۔ آپ کم از کم جعلی قاتلانہ حملے میں انہوں نے جو ہمارے IO فدا حسین، SHO سید فیض الحسن اور تیسرے ہمارے ساتھ جو ASI ہمارے مختار بھائی کو جس طرح دھمکیاں دی گئیں، تو اس کے تحت تو FIR فوری کٹنی چاہیے۔ اگر پولیس یہ بھی نہ کر سکے تو ایسی پولیس کا ہمیں کیا فائدہ؟ یہ تو پھر رینجر ہو گئی نا یار، کہ رینجر دہشت گردوں کو سپورٹ کرتی ہے اور بے گناہوں کو گھر سے اٹھاتی ہے، یہ ہم نے ثابت کر دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی مزید ثابت کر دیں گے۔ اور آج ہم ایک نعرہ دے رہے ہیں، رینجر گو۔ اگر رینجر کراچی سے چلی جائے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 70% جرائم کراچی میں کم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب متن آپ کے پیش خدمت ہے۔ بشرف نگاہ محترم جناب جاوید عالم اوڈو، IG سندھ، السلام علیکم۔ عنوان ہے مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک MCN بزنس گروپ، بزم فکر تحفظ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم انٹرنیشنل، انجمن فلاح الدین دائرہ کراچی، مہدویہ رابطہ کمیٹی پاکستان، آل پاکستان دائرہ میدویہ فیڈریشن، کے پروڈکشن، بزم فکر خادم الفقراء میاں آدم شاہ کلوڑا عباسی انٹرنیشنل، مہدویہ ہسٹوریکل فورم انٹرنیشنل، EX سپارکو امپلائیز ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ سوسائٹی پاکستان، پاکستان مسلم لیگ کونسل، سایانی ویلفیئر ایسوسی ایشن، شہر قائد کراچی ریزیڈنٹس ویلفیئر ایسوسی ایشن، تاجران شہر قائد کراچی ویلفیئر ایسوسی ایشن کے تحت قرآن خوانی و فاتح شہداء ثانیہ اسلام آباد، شہداء ثانیہ گل پلازہ، استقبال رمضان، تقریب پذیرائی و گل پوشی باعزاز سابق SHO تھانہ یوسف پلازہ سید فہد الحسن، IO انسپیکٹر فدا حسین، ASI مختار
ASI عبدالستار تھانہ تیموریہ ضلع وسطی کراچی۔ مورخہ 17 فروری 2026 بروز منگل بعد نماز ظہر با مقام انجمن فلاح بہبود دائرہ کراچی کمیونٹی ہال میں منعقدہ تقریب میں باحیثیت مہمان خصوصی شرکت فول پروف سیکورٹی فراہم کرنے کی استدعا۔ جناب اعلیٰ، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک بغیر کسی سرکاری و غیر سرکاری فنڈ کے اپنی مدد آپ کے تحت گزشتہ 26 سالوں سے اپنے منشور پر عمل پیرا ہوتے ہوئے لاکھوں انسانوں کے قتل عام میں ملوث 30 سے زائد ممالک میں مضبوط نیٹ ورک رکھنے والی بین الاقوامی دہشت گرد انتہا پسند مذہبی تنظیم ٹوورڈ اسلام کے سربراہ، انڈین شہریت کے حامل مقیم امریکہ، بین الاقوامی دہشت گرد منحرف عقیدہ مہدویہ غدار دائرہ مہدویہ برادری سید عامر اکبر کے پاکستان میں نامزد کردہ نمائندے کرپشن کے الزام میں معطل، مرکز دائرہ مہدویہ شہداپور ضلع سانگڑ میں دائرہ مہدویہ برادری کی پراپرٹی پر قبضے، خرید و فروخت، مصطفی مسجد پر دارالعلوم حسینیہ شہداپور ضلع سانگڑ کے قبضے، کراچی میں انجمن فلاح بہبود دائرہ کراچی کمیونٹی ہال پر قبضے کے لیے سید نعیم الدین عرف ببو بدماش سابق ٹیکنیشین 1 ST ونگ سپار کو سید عبدالعلیم برمباس کے ذریعے شفیق مہدی پر قاتلانہ حملے، خاکسار سید اسلم علی فکری پر مرکز دائرہ مہدویہ شہداپور ضلع سانگڑ میں عبدالکریم عرف شاجی بدماش کے ذریعے قاتلانہ حملہ، جعلی فائل بنانے، خود ساختہ جعلی قاتلانہ حملے کی گن پوائنٹ پر تھانہ یوسف پلازہ میں جعلی FIR درج کروانے، سابق SHO تھانہ یوسف پلازہ سید فہد الحسن IO انسپکٹر فدا حسین ASI مختار تھانہ یوسف پلازہ کو دھمکیاں دینے، خانہ کعبہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پرچم پاکستان، افواج پاکستان کی توہین جیسے گھناؤنے جرائم میں ملوث جعل ساز بین الاقوامی دہشت گرد محسن علی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اس کے سہولت کاروں کے خلاف جد و جہد میں مصروف عمل ہے۔ اسی جد و جہد کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے قرآن خوانی و فاتح، شہدائے سانحہ اسلام آباد، شہدائے سانحہ گل پلازہ، استقبال رمضان، تقریب پذیرائی و گلپوشی باعزاز سابق SHO تھانہ یوسف پلازہ سید فہد الحسن IO انسپکٹر فدا حسین ASI مختار ASI عبدالستار تھانہ تیموریہ ضلع وسطی کراچی۔ مورخہ 26 فروری 2026 بروز منگل بعد نماز ظہر با مقام انجمن فلاح بہبود دائرہ کراچی کمیونٹی ہال، دائرہ خادم الفقراء میاں نصیر محمد کلو عباسی شہید، قائد ملت اسلامیہ لسان الامت، شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ، دائرۃ السلام چوک، UC 10 مصطفیٰ آباد، نصف بھٹو کالونی، نارتھ ناوا ٹاؤن، مرکزی شاہراہ میجر انور شمیم عباسی شہید کراچی کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آپ سے محکمہ پولیس کے ان فرض شناس افسران بالا کی حوصلہ افزائی کے لیے باحیثیت مہمان خصوصی شرکت اور MCN یادگاری شیلڈ 2025 وصول کرنے، فول پروف سیکورٹی فراہم کرنے کی استدعا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو بااحسن طریقے سے نبھاتے ہوئے اس سلسلے میں اپنا دست تعاون فرما کر ہمیں ممنون و مشکور فرمائیں گے۔ آپ کا مخلص سید اسلم علی فکری، چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، چیئرمین میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، چیئرمین MCN بزنس گروپ، چیئرمین جانثار الطاف حسین، چیئرمین جانثار پاک ISI، چیئرمین جانثار پاک آرمی، چیئرمین جانثار پاک رینجر، چیئرمین جانثار پاک پولیس، CEO MCN نیوز ID ویب TV پاکستان۔ رابطہ 0337 2497 122 0336 111 3984۔ متمنیت تعاون کاشف خان، چیئرمین میڈیا کوآرڈینیشن کمیٹی مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، محمد یونس سایانی، مرکزی نائب صدر پاکستان مسلم لیگ،
کونسل سرپرست میران کمیونیکیشن نیٹ ورک کاپی برا اطلاع چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کور کمانڈر کراچی ڈی جی رینجر سندھ وزیر داخلہ سندھ ایڈیشنل آئی جی سندھ پولیس ڈی آئی جی سیکورٹی سندھ پولیس ڈی آئی جی ویسٹ زون سندھ پولیس ایس ایس پی ضلع وسطی کراچی ایس ایچ او تھانہ شاہراہ نورجہاں ضلع وسطی کراچی. یہ متن تھا لیٹر کا. انشاءاللہ تعالی کل میری پوری کوشش ہے کہ پیسوں کا کل ارینج ہو جائے تو ان تمام لوگوں کو بذریعہ رجسٹری پاکستان پوسٹ تمام ریکارڈ کے ساتھ بھیج دیا جائے. اور جن لوگوں نے اسلم علی کو جیل بھیجا آج وہ ذلیل رسوا ہو رہے ہیں. اس کی پوسٹ بھی فیس بک پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے گرفتار کروانے سے پہلے کیسے تھے اور مجھے گرفتار کروانے کے بعد ان کی شکل کیسی ہو گئی. یہ پوسٹ باقاعدہ جاری کر دی گئی ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور میں آج چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان عاصم منیر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اس رینجر کو کراچی سے واپس بلائیں. یہ اس قابل نہیں ہے, ان کو وہاں بھیجیں بارڈر پر تاکہ چنے کھائیں. یہاں ان لوگوں نے سیاسی بنیاد پر جو کچھ بھی کراچی میں اب تک کیا ہے ثابت کر دیا, مجھے اٹھا کر ثابت کر دیا کہ سیاسی بنیادوں پر رینجر استعمال ہوتی ہے. اور ہماری پاک پولیس کو پٹوا رہی ہے کھڑے ہو کر. اس وقت کہاں چلی گئی رینجر؟ اس کے لیے بھی مجھے مظاہرہ کرنا پڑا پولیس کے لیے کہ کیا انڈین پولیس تھی وہ. اور میرے گھر سے مجھے اٹھایا اور ایف آئی آر میں کیا لکھا, مخبر خاص. اپنے آپ کو بچایا ان لوگوں نے, اسی لیے کورٹ میں بھی نہیں آئی. ان کو پتا تھا پہلی پیشی میں پھنس جائیں گے کیونکہ پورے محلے کے سامنے مجھے اٹھایا گیا اور ایف آئی آر میں لکھا مخبر خاص کی اطلاع پر ہم نے اٹھایا. تو بھائی مجھے گرفتار کرنے سے پہلے چیک تو کرتے کہ میں ہوں کون. گھر پہنچ کر کہتے ہیں بابا آپ. ابھی تو میرا بابا آپ تو پھر آئے کیوں؟ کہہ رہے مجبوری ہے, نوکری کرنی ہے. وہ معذرت کرتے رہے مجھ سے. کس بات کی معذرت؟ ابھی جب غلط اٹھا کے لے جا رہے ہو, کیا میں لندن ٹارگیٹڈ تھا کیا؟ کیا میرا انکم الطاف سے کوئی ثابت ہوتا تھا کیا؟ تو میرا ڈیٹا چیک کرتے تو تمہیں آنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. سب سے بڑی بات تو ڈی جی رینجر کو اختیار ہی نہیں ہے کہ اسلم علی کو گھر سے اٹھوائے. یہ کہانی ہے تو میرے ساتھ جب آن ڈیوٹی تھا جب بھی ہوئی ہیں کہ سی آئی اے میں ایک اپلیکیشن دی تھی مذہبی دہشت گردوں نے, بولا اسلم علی یہ لندن کا ٹارگیٹ کلر ہے. اب جب انہوں نے چیک کیا انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ تو سپارکو کا امپلائی ہے, یہ چیک کیسے ہو سکتا ہے کہ سپارکو میں نوکری کیسے مل گئی لندن کے ٹارگیٹ کلر کو, یہ تو ایجنسیوں کے لیے مسئلہ بن جائے گا. انہوں نے پھر عمل کیا اس پر. میں سلام پیش کرتا ہوں سی آئی اے والوں کو کہ انہوں نے دہشت گردوں کو کہنے کو مجھے گھر سے نہیں اٹھایا, ورنہ مارتے ہوئے لے جاتے ہیں مجھے. جیسے لانڈی کے اندر ہمارے کئی واقعات ہوئے میرے سامنے کہ سی آئی اے والے آئے, بس نام دے دیا کسی نے, وہ ہمارا طارق ہے, حالانکہ وہ بیچارہ سپارکو میں تھا. لیکن اس کو کیوں لے گئے؟ بولا ایک طارق ہے, ایم کیو ایم, اس وقت تو ایم کیو ایم لندن نہیں تھی, سب ایک تھے. تو اس کو اس چکر میں اٹھا لیا, کسی نے مخبری کر دی اس کی جھوٹی, اور اس کو اٹھا لیا گیا کہ بھئی یہ ایم کیو ایم سے تعلق ہے. اس بیچارہ کبھی جلسے میں بھی نہیں گیا وہ ایم کیو ایم کے, اس کو اٹھا لیا گیا. یہ تاریخ ہے کراچی کی کہ کس طرح لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کشمیر سے زیادہ ظلم کراچی میں ہوا, کوئی نہیں بولتا تھا. آج جوتے پڑ رہے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں کشمیر. ارے بھائی کشمیر جیسا ظلم تو جیسا ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا تمہارے ساتھ ابھی ہوا بھی نہیں ہے 25% بھی. کہیں دنیا کی تاریخ میں نہیں ملے گا کہ سارے مردوں کو گرفتار کیا رینجر نے اور لوگوں نے, عورتوں نے جنازے اٹھائے. مجھے کہ ایسی مثال دکھا دیں دنیا میں آپ. اور بلدیہ ٹاؤن میں ڈیلی دیکھتا تھا, میری بس بھی وہیں سے گزرتی تھی اسٹیڈیم سے. ہم بس رکوا کر چیک کرتے تھے کہ کس طرح ہمارے لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا, بے گناہ لوگوں کو, کہ دہشت گردوں کو پکڑا, پیسے لے کر چھوڑا جاتا تھا. اور رینجر نے مجھے اٹھا کر ثابت کر دیا کہ سیاسی بنیادوں پر اس کو یہاں رکھا گیا ہے کہ سیاسی لوگوں کو کچلیں آپ. تو بھائی میرا تعلق ایم کیو ایم سے رہا ضرور ہے. اگر میں نے کوئی غلط کام کیے ہوتے تو سپارکو میں ملازمت ہی نہیں ملتی مجھے. اور 33 سال تک میری خدمات ہیں. میں نے الطاف بھائی کے نام پر نہ بتے لیے, نہ زنا کیے, نہ قتل و غارت گری کی, لوگوں کو فائدہ دیا ہے اور ریکارڈ پر ہے. ایجنسیوں کو ہی پتہ ہے کہ اسلم علی کیا کرتا ہے سپارکو میں. صاحب کا ذمہ دار یونیورسٹی 790 سیکٹر. میری پرچی پر جنا, کارڈیو, عباسی شہید, ان تمام ہاسپٹلز میں علاج ہوتے. میں نام بھی بتا سکتا ہوں کہ کن کن لوگوں نے فائدے اٹھائے سپارکو میں. اسلحے کے لائسنس میں نے بنوا کر دیے سپارکو والوں کو. ہمارے بریگیڈیئر نقوی نے منع کر دیا تھا. کراچی کے حالات بڑے خراب تھے. ہماری ایک وین پر فائرنگ ہو چکی تھی, اس کے بعد بس پر بھی فائرنگ ہو چکی تھی, لیکن بریگیڈیئر نقوی صاحب نے کہا ہم یہ کام نہیں کر سکتے. وہ کام پھر اسلم علی نے کیا. شفقت عباسی صاحب سے, ایڈیشنل ہوم سیکریٹری ہمارے سرپرست اعلیٰ, ان سے لائسنس بنوا کر دیا اپنی ذمہ داری پر. آج بھی وہ لائسنس بحال ہیں, سیاسی لائسنس نہیں تھے وہ. میرا اتنا کریکٹر
عزت کے ساتھ ریٹائر ہو کے آیا ہوں، پینشن لے رہا ہوں، اور پھر مجھے رینجر والے کیا بول رہے ہیں وہاں، اپنے ابوت خانے میں لے گئے مجھے آنکھوں پٹی باندھ کے، جیسے بہت بڑا دہشت گرد تھا میں، اور وہاں جا کے بولتے ہیں یار ہمیں حیرت ہے آپ کے اوپر، آپ الطاف حسین کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں نے الطاف حسین کا نام ہی نہیں لیا، آپ نے جو زہر اگلا ایم کیو ایم الطاف حسین کے خلاف، تو میرا حق بنتا ہے نا اپنی صفائی میں کچھ کہوں۔ میں نے صرف اتنا کہا، میں نے کہا اگر الطاف حسین نے یہ کچھ سکھایا ہوتا ہمیں تو میں ان سے سینئر ہوں، جنہوں نے آپ لوگوں کو غلط رپورٹ دی اور غلط نقشے برآمد ہوئے جناح پور کے۔ اگر ہم ملک ہی توڑنا چاہتے ہیں تو پھر الطاف پور بناتے، جناح پور کی کیا ضرورت تھی ہمیں؟ تو وہ بھی اللہ نے ثابت کیا کہ خود آ کے انہوں نے بریگیڈیئر ہارون نے کہا کہ جی وہ غلطی ہو گئی، یہ جناح پور کا نقشہ ہمارا خود بنایا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ ہو گیا، بریگیڈیئر امتیاز نے یہ قبول لیا کہ الطاف حسین نے واحد بندہ ہے جس نے جو بے نظیر حکومت کرانے کے لیے ہم نے پیسہ دیا لوگوں کو، صرف واحد بندہ ہے، الطاف حسین نے نہیں لیا۔ تو پھر یار ایسے شخص کو ہم قائد نہ کہیں تو کیا کہیں، جس نے ہماری ایسی تربیت کی ہے کہ آج بھی ہم ملک و قوم کے لیے اپنی جان مال سب قربان کر رہے ہیں۔ تو میں نے کون سا ڈیفینڈ کر دیا بھائی؟ میں نے کہا آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جو جھوٹ بکواس کر رہے ہو میرے سامنے، میں کیسے مان لوں اس کو؟ اس پہ وہ آپ بگولا بھی ہوئے۔ میں نے کہا ہوتے رہو یار، بولا آپ کی پینشن بند ہو جائے گی، میں تمہارا باپ نہیں بند کر سکتا میری پینشن، کیسے بند کر دو گے؟ تم پھنسو گے انشاءاللہ۔ تو اللہ نے دکھا دیا ان کو کہ وہ مخبر خاص کون ہے، اس کی پوسٹ میں نے جاری کر دی ہے، اور انہوں نے رینجر نے جان چھڑائی، ان کو پتہ چل گیا ہم نے غلط اٹھا لیا، تو کیوں نہیں آئے کورٹ کے اندر؟ آتے نا، پورا محلہ گواہی دیتا کہ تم نے گھر سے اٹھایا، اور تم نے لکھا کیا ہے؟ کرن سے اٹھایا، وہاں تقریر کر رہا تھا، وہاں اشتعال کے پلیٹ بانٹ رہا تھا، اور رینجر کی وجہ سے میرا موبائل اب تک پھنسا ہوا ہے کورٹ میں، وہ بھی مجھے چاہیے آئی جی صاحب، آپ سے لوں گا، کیونکہ ایف آئی آر تھانے میں کٹی ہے، ان کو تو اختیار ہی نہیں ہے رینجر کو کہ وہ ایف آئی آر کاٹے میرے خلاف۔ تو رینجر جو نے ایف آئی آر کٹوائی گن پوائنٹ پر، وہ تھانہ تیموریہ میں کٹی ہے، ستار بھائی اس بات کے گواہ ہیں، انہوں نے پیک کیا تھا۔ مجھے اپنا موبائل بھی چاہیے، پورا ریکارڈ ہے میرا اس میں، اور پیسے تو 350-400 روپے تھے، اس کی پرواہ نہیں ہے مجھے۔ وہ ڈاکومنٹس چاہیے جو میرے کام کے ہیں، جو میری بے گناہی کو ثابت، تو ویسے بھی بے گناہ ہو گیا ہوں جب کیس ہی ختم ہو گیا، لیکن میری چیزیں اب تک کیوں نہیں ملی؟ یہ بھی ڈی جی رینجر صاحب کو دلوانی پڑیں گی، وہ ذمہ دار ہیں۔ اب تک انہوں نے میرا کھلا خط بھیج دیا ان کو، ڈی جی رینجر کو۔ خاموش کیوں بیٹھے ہیں آپ؟ یا تو مجھے گرفتار کریں اگر میں غلط لکھ رہا ہوں آپ کو، یا پھر ان کالی بھیڑوں کو پکڑیں، ان کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج کروانے کا مقدمہ درج کیا جائے، یہ میرا حق ہے۔ اور 5 کروڑ روپے کا ہرجانہ ہے ڈی جی رینجر صاحب، میں تو سمجھ رہا تھا آپ ہمارے جو ہے اپنے بشیر تنولی بھائی کی طرح کوئی شریف آدمی ہیں آپ بھی تنولی ہیں نا، انہوں نے بتایا تھا مجھے کہ ڈی جی رینجر سے ملنا ہے، میں نے کہا وہ عمر بخاری بھاگ گیا، وہ نہیں ملا مجھ سے، تو یہ کیا ملیں گے؟ تو آپ کے پاس جب لیٹر پہنچا، آپ کا کام تھا اس پر ایکشن لیتے، یا تو مجھے گرفتار کرتے یا ان لوگوں کو گرفتار کرتے جنہوں نے جھوٹی ایف آئی آر میرے خلاف کٹوائی ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ اب آرمی چیف آپ سے حساب، اور مجھے اگر گرفتار کرنا چاہتا ہوں میں آج بھی گرفتاری دینے کو تیار ہوں اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، ورنہ ان لوگوں کو گرفتار کریں آپ، رینجر کی کالی بھیڑوں کو جو جھوٹی ایف آئی آر درج کروائی، جو قانون جرم ہے، ان کو فوری طور پر نوکری سے نکالا جائے۔ ایسے لوگوں کو جو رینجر کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں، ہماری پاک پولیس کو پٹواتے ہیں کھڑے ہو کے، ادھر کہاں چلی گئی تمہاری بہادری؟ یہ ہم اس کی مقبر خاص کی مقبری پہ آ گئے، تم بغیر تحقیق کیے؟ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میرے پاس عہدے کون سے ہیں؟ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تمہارے کیمپوں کے دورے کر رہا ہوں، رینجر کے باجوہ کو بھیج رہا ہوں، اور تم مجھے اٹھانے آ گئے؟ تم ہوتے کون ہو مجھے اٹھانے والے؟ تو میں نے آج کہہ دیا رینجر گو، رینجر کو نکالا جائے۔ چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان عاصم منیر صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ رینجر کو فوراً کراچی سے رخصت کیا جائے، ہمارے ٹیکسوں سے تنخواہ لے کے ہمیں گرفتار کرے گی۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے رینجر کے لیے، ہماری پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے رینجر۔ اس سے زیادہ میں کہنا نہیں چاہتا۔ اگر ڈی جی رینجر میں تھوڑی سی بھی غیرت ہے تو فوری طور پر ان لوگوں کو اریسٹ کرے، یا مجھے اریسٹ کرے اگر ضرورت ہے تو۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے ان نعروں جنا کیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیب نونٹری مزار قائد، اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج تمہاری طرح سردار وطن ہوتے۔ کہ محمد نبی اسلام کے فرامین در اتفاق نصرت دیت، در نفاق عظیمت دیت، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے ساتھ
اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقوع سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک اکبر صحافت کا لمبردار، MCA نیوز HD، ویب TV پاکستان۔